السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج بنی اسرائیل کی اس پوزیشن میں ہے، وہ بات بھی ساری واضح ہونی چاہیے. تو اس میں ہم 4-5 پروگرام کریں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ جب یہ کل میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی نا کہ جب یہاں سے رومی جو بادشاہ تھا اس نے ان کے اوپر جو ہے وہ بین کیا فلسطین کو، تو فلسطین سے یہ الگ جب ہوئے تو ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ مدینے چلا گیا. تو اس کی میں نے آپ کو وجہ بتائی تھی کہ مدینے کیوں گیا. پھر سوال یہ ہے کہ مدینہ سے یہ فلسطین کیسے پہنچے، یہ اپنی کہانی کہ پھر یہ مدینہ سے فلسطین کیسے آئے. اور آج بنی اسرائیل جو یہودی اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی اسلام سے دشمنی کی وجہ کیا ہے، اس کی کیا بنیادی وجہ ہے، کیا اس میں کوئی کمپرومائز کے چانسز ہیں یا کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے پوری، تاکہ آپ کو لیٹسٹ جو اسرائیلی ملک ہے وہاں تک ہم اپنی بات آپ کے سامنے واضح کریں. تو ہم بات آج یہاں شروع کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے کل بات کہی کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مدینہ آئے، اگر تحقیقی مطالعہ کیا جائے تو 2 وجہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے مدینہ آنے کی. حالانکہ فلسطین سے مدینہ کا تعلق کوئی ایسا نہیں ہے، قریب کا ہے، قریب کے بہت سے ممالک ہیں وہاں وہ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے مدینہ کا سفر کیا. تو ایک وجہ تو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اور ان کا جو ہجرت کا مقام ہے ان نبی کا وہ مدینہ ہے. مدینہ کا جو پرانا نام ہے وہ یثرب ہے. یہ تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں آئے تو آپ نے اس نام کو چینج کیا، کیونکہ یثرب کے معنی اچھے نہیں تھے، لہٰذا حضور نے کہا کہ نہیں، آج سے اس کا نام مدینہ ہے. تو ان کو یہ بات معلوم تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے، اور ہمارے موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں انہوں نے ان کے بارے میں پوری اطلاع دی ہے، اور توریت میں آج بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جس علاقے میں وہ پیدا ہوں گے پہاڑی علاقہ ہوگا، جب وہ ہجرت کر کے جائیں گے تو وہ جو ہے وہ کھجور کا علاقہ ہوگا. تو انہوں نے یہ آئیڈیا لگایا کہ یہ علاقہ یہاں ہو سکتا ہے، لہذا یہ یہاں آ کر کے آباد ہو گئے. ایک دوسری رائے یہ ہے، ایک بہت مشہور کتاب ہے، گرچہ مستند نہیں ہے، کتاب الاغانی کے نام پر ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اور اتنا ان کا مطالعہ ہوتا تھا کہ جب وہ سفر کرتے تھے تو اونٹ پر اپنی لائبریری بھی چلتی تھی. شوق ان کو اتنا تھا کہ جو اہم کتابیں ہوتی تھیں وہ اونٹ پر اپنے ساتھ لے کر کے چلتے تھے. تو پھر ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ اس کو جو آپ نے پڑھا ہے اب تک، اس کو کسی چیز میں اس کی سمری بیان کر دیجئے. تو انہوں نے اس پر ایک کتاب لکھی، وہ تقریباً 40 جلدوں میں لکھی. وہ جو پڑھتے تھے وہ اس پڑھنے کی سمری کو، اس کتاب کا نام کتاب الاغانی ہے. تو جو کچھ بھی انہوں نے پڑھا ہے، کوئی ٹاپک نہیں ہے اس میں، ہر چیز ہے، جو کچھ بھی پڑھا ہے، فقہ پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں رسم و یابس دونوں ہے، یعنی صحیح باتیں ہیں، غلط بھی باتیں ہیں. کتاب الاغانی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں یہ علاقے میں کچھ یہودیوں کو بھیجا، بنی اسرائیل کو بھیجا تھا. ایک قوم آباد تھی مدینے کے قریب میں، عمالقہ کہلاتی تھی، کہ آپ ایک طرف تو فلسطین پر حملہ کا معاملہ تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ مدینے کے قریب یثرب میں جو یہ قوم آباد تھی ان کی شرارت بہت زیادہ تھی. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں سے ایک ٹیم تیار کر کے بتایا کہ آپ وہاں پر جائیں اور ان کی شرارت کو دفع کریں، اور ایک بھی آدمی کو جو بھی بات نہیں مانے گا کسی کو چھوڑنا نہیں، سب کو قتل کر دینا. تو وہاں کے بادشاہ سے باقاعدہ جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ سارے جو موسیٰ علیہ السلام کے مجاہدین تھے انہوں نے جو مانا نہیں مانا ان کو سب کو انہوں نے ختم کر دیا. ایک بادشاہ کا جو ہے خاندان کا ایک لڑکا تھا جو اخلاقی لحاظ سے بہت اچھا تھا اور صورت کے لحاظ سے بھی بہت اچھا تھا، لہذا انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ اس کو پکڑ لائے. کہاں؟ وادی تیہ لے آئے، جہاں پہ
آپ کو پوری بات بتائی. تو یہاں پہ جب پہنچے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو چکی تھی. تو جو اس کے بعد ان کے صحابہ تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے, تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکے کو تم وہاں سے کیوں لائے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کسی کو نہیں چھوڑنا, تم یہ ایک لے کر کے وہاں آئے, لہذا تم نے موسیٰ کی بات نہیں مانی, لہذا جتنے لوگ اس میں سے پکڑ کے لے کر آئے تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ نہیں رہے ہو, تم نے نبی کی بات نہیں مانی, لہذا اب یہ کہاں جائیں؟ یہ دوبارہ پھر جا کر کے اسی علاقے میں آباد ہو گئے. یہ واقعہ کتاب الاغانی میں لکھا ہے, لیکن کتاب الاغانی کے مصنف نے کہاں سے لکھا ہے اس کا حوالہ نہیں دیا ہے. یہ بات کہاں سے لکھی ہے؟ تو ہمارے جو محققین علماء ہیں اس دور کے خاص کر, وہ کتاب الاغانی کے اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ایسا, کیونکہ معاملہ فلسطین کا تھا. قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ فلسطین پر اٹیک کریں. قرآن مجید میں یثرب کا کوئی ذکر نہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. بہرحال یہ دو وجہ بیان کی جاتی ہے, لیکن جو پہلی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ یہاں سے جو بادشاہ تھا ٹائٹس رومی, اس بادشاہ نے ان پر جو حملہ کیا فلسطین پر, اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور بیت المقدس کو بہت نقصان پہنچایا, پورے اس علاقے پر حل چلا دیا, کوئی گھر نہیں چھوڑا. تو یہ مجبور ہو کر کے وہاں گئے, کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ آخری نبی جب آئیں گے تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے, اور سپورٹ کر کے دوبارہ ہم اپنی زمین کو واپس لے لیں گے. تو یہ وجہ ہوئی کہ وہاں یہودی پہنچے. اچھا, اتفاق ایسا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 450 سال کے بعد ایک بہت بڑا فلڈ جو ہے, سیلاب یمن میں آیا. یمن میں ایک بہت بڑا ڈیم تھا, وہ ڈیم ٹوٹ گیا. ٹوٹنے کے بعد اس نے اتنا نقصان پہنچایا کہ یمن کی ایک بیشتر آبادی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی. کچھ لوگ کسی علاقے میں چلے گئے, کچھ ایران چلے گئے. تو اس میں سے 2 قبیلے جو ہے نا وہ آ کر کے یہاں پر آباد ہوئے. کہاں؟ مدینے میں. ان کا دونوں کا نام بہت مشہور قبیلے اوس اور خزرج. اوس اور خزرج جب یہاں آئے, پہلے یہ جدہ آئے, آنے کے بعد انہوں نے جو ہے نا مدینے کو دیکھا کہ یہاں پر باغات وغیرہ ہیں, لہذا یہ جدہ سے آ گئے مدینہ. یہاں جب آئے تو یہاں پہلے سے یہودی آباد تھے, تو انہوں نے ان کو جمنے نہیں دیا اور ان کو مطلب اس جگہ پر رکھا مدینے کے اور جہاں پر چشمہ یا ہریالی نہیں تھی. لیکن مجبوراً انہوں نے کیا کیا کہ اس جگہ کو بھی اختیار کر لیا اور رہنے لگے. یہ اوس اور خزرج نے دیکھا کہ یہ دن پر دن ان پر چڑھائی کرتے, ان کے مال لوٹ لیتے, تو انہوں نے کیا کیا کہ یمن کے اوریجنل باشندے ہیں اوس اور خزرج, تو وہ یمن سے گئے. ان میں سے ایک آدمی جو ان کا لیڈر تھا, اور یمن سے اس نے مدد مانگی کہ ہماری ایسی ایسی حالت ہے اور وہاں پر ہم کو یہودی جو ہے وہ رہنے نہیں دے رہے سکون سے, تو آپ ہماری مدد کیجیے. تو یمن تو اب اس وقت تک اسٹیبلش ہو چکا تھا, تو وہاں سے انہوں نے جب مدد بھیجی, تو یہ تو چھوٹے قبیلے تھے یہودی, تو وہاں سے جب مدد ہوئی تو انہوں نے جب اٹیک کیا تو ان کے جو یہودی قبیلے تھے نا, اس یہودی قبیلے پر اوس اور خزرج غالب آ گئے. وہ جو 3 قبیلے تھے یہودیوں کے, بڑے مشہور قبیلے ہیں, ایک کا نام بنو نذیر ہے, ایک کا نام بنو قریظہ ہے, اور ایک کا نام بنو قینقاع ہے. ایک اور چھوٹا قبیلہ, لیکن یہ 3 بیسک قبیلے تھے. تو اوس اور خزرج نے مل کر کے ان کو کیا کیا کہ دخل انداز کر دیا اور مدینے کے باہر ان کو بھیج دیا اور ان کی ساری پراپرٹی پر قبضہ کر لیا. اب اوس اور خزرج کی چلنے لگی. یہ 2 تینوں جو ہے نا مدینے کے باہر ہو گئے, اور جو مدینے کے باہر تھے وہ مدینے کے اندر ہو گئے. بنو قینقاع جو ہے وہ ذرا شریف لوگ تھے بنسبت ان 3 قبیلوں میں, لہذا ان کو مدینے کے بیچ میں رہنے کی اجازت دی گئی. اوس اور خزرج نے اجازت دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی, یہ سارے کے سارے ٹیکنیشین تھے, یعنی اس میں سے ایک بڑا طبقہ جو ہے نا وہ لوہار کا کام کرتا تھا, تو ان کو تلوار کی اس کی ضرورت ہوتی تھی, لہذا انہوں نے شہر میں ان کو رہنے دیا. تو اس طریقے سے اب آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ مدینے کی لوکلٹی میں 5 بنیادی طور پر قبیلے ہوئے. 2 قبیلہ اوس اور خزرج, یہی بعد میں انصار کہلائے, اور 3 قبیلہ یہودیوں کا, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ 5 اپنی اپنی جگہ پر تھے, لیکن چلتی تھی اوس اور خزرج کی. یہ لوگ جو آئے ہوئے تھے تو یہ لوگ ویل کلچرڈ لوگ تھے یہودی, کیونکہ یہاں کی
ایک تو مصر کا کلچر لے کر آئے، اور اس کے بعد پھر یہ اس وادی تی میں جب رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی تربیت ان کے ساتھ رہی، تو انہوں نے اپنا مذہبی سکہ جماتے جماتے جو ہے نا مذہبی لحاظ سے ان کو پریشرائز کیا، اوس اور خزرج کو۔ اچھا، یہ یمن سے آئے تھے، ان کے پاس کوئی مذہبی جو ہے پونجی نہیں تھی، اور ان کا ایک بڑا طبقہ جو عالموں کا تھا وہ تعویذ گنڈے کا کام شروع کر دیا۔ تو تعویذ گنڈے کے کام کی وجہ سے جیسے آج پورا بھارت بیمار ہے، ایسے اس وقت وہ لوگ بیمار تھے۔ اب یہ اوس اور خزرج بھی جو ہے نا ان سے کانٹیکٹ میں آ گئے، یہودیوں سے۔ اب وہ ہر آدمی، جیسے ابھی آپ سے پوچھیں تو آپ دو تین عامل کا نام آپ بھی بتا دیں گے، ہر آدمی 2-3 عامل کا نام جانتا ہے۔ جتنے بھی بھارتی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی عامل سے کانٹیکٹ نہیں ہو، عورتیں 10-12 جانتی ہیں، مرد 2-4 جانتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے ان سے ریلیٹڈ ہو گئے، کن سے؟ یہودیوں سے۔ تو یہودیوں کی تو پالیسی ہمیشہ یہ رہی کہ جہاں رہنا، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے نحنو احب اللہ، کہ ہم اللہ کے تو بڑے ہی پسندیدہ لوگ ہیں۔ تو انگلش میں بھی کہتے ہیں وی آر چوزن پیپل، کہ ہم کو اللہ نے خاص اس دنیا پہ رولنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہم محکوم نہیں بھیجے، اور اسی لیے سب کچھ کریں گے، یہ کبھی بھی مذہب کا پرچار نہیں کریں گے، کبھی بھی تبلیغ نہیں کریں گے اپنے مذہب کی، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہودی بائی برتھ ہوتا ہے، کوئی یہودی ازم کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کہ میں یہودی بننا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو موسٹ ویلکم کہیں گے آپ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہودی بنے۔ جیسے کوئی آدمی اگر ہندو دھرم چینج کرنا چاہتا ہے تو آپ ہندو تو بن سکتے ہیں، لیکن برہمن کبھی نہیں بن سکتے آپ۔ برہمن کا بھی سیم وہی عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، یہ جو 4 قومیں مشہور ہیں نا، ویش، شودر، چھتری اور برہمن، تو برہمن کہتے ہیں کہ ہم سر سے پیدا ہوئے ہیں، اور شودر جو ہے وہ پیر سے پیدا ہوا ہے، لہذا پیر والا خدمت کرے گا، اور اس میں جو ویش ہے وہ کہتے ہیں پیٹ سے پیدا ہوا کا وہ بزنس کرے گا اور ہم کو کھلائے گا، اور چھتری جو ہے نا وہ ہاتھوں سے پیدا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو ایک خدمت کرے گا، ایک کھلائے گا، ایک حفاظت کرے گا، یہ راجا کی طرح بیٹھیں گے۔ آج بھی یہی پالیسی۔ بہت سے برہمن ایسے ہیں جنہوں نے آج تک کھیتی کرتے ہیں اور کبھی ہل نہیں پکڑا انہوں نے، کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے کہ برہمن جو ہے وہ ہل پکڑے، مٹھیاں نہیں پکڑتے ہل کی، کتئی چھوتے نہیں وہ۔ یہ پالیسی وہیں سے چلی آ رہی ہے، یہودیوں کی یہ پالیسی ہے۔ بہرحال وہ لمبی چوڑی بات ہے۔ تو یہ ان تینوں نے مل کر کے گھر کے طاقت کے لحاظ سے اوس اور خزرج غالب رہے، لیکن تہذیبی لحاظ سے اور مذہبی لحاظ سے یہ اپنا سکہ ان کے اوپر جماتے رہے۔ اب جمانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ سوچا اوس اور خزرج جب تک لڑیں گے نہیں تب تک ہماری بات بنے گی نہیں، وہی انگریزوں والی پالیسی۔ لہذا انہوں نے اوس اور خزرج کو کسی طرح لڑانا شروع کیا، اور اوس اور خزرج لڑنے لگے۔ اچھا، اب جب اوس اور خزرج لڑنے لگے تو ان کا معاملہ کیا ہو گیا؟ سیدھا ہو گیا کہ ہم اب جو ہے نا ان کے دباؤ میں نہیں رہیں گے۔ یہ آپس میں تینوں بھی لڑتے تھے، کیونکہ اس میں جو بنو قینقاع تھا وہ اوس کے طرف مائل تھا، اور وہ دونوں جو بنو نذیر اور بنو قریظہ تھے وہ خزرج کی طرف مائل تھے۔ تو اس لیے ان دونوں میں آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ تو یہ بار بار کہتے تھے آپس میں یہودی کہ ٹھیک ہے، حالات کبھی ہمارے بھی دن پلٹنے والے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ آپ کو ایک نبی آنے والا ہے، اور جیسے ہی وہ نبی اپنے نبوت کا اعلان کرے گا ہم لوگ جا کر سپورٹ کر دیں گے، اس کے بعد تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ باتیں اوس اور خزرج سنتے رہتے تھے جب یہ لڑتے تھے۔ اوس اور خزرج اپنے طور پر سوچے تھے کہ جب یہ نبی کا اعلان ہوگا ہم ان سے پہلے چلے جائیں گے اور جا کر کے ایمان قبول کر لیں گے، اور یہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو جو مدینے سے لوگ آئے، پہلی مرتبہ 12 لوگ آئے، انہوں نے آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دوسرے سال 72 یا 73 لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہی دونوں اوس اور خزرج کے کہنے کی بنیاد پر مدینہ چلے گئے۔ جو اصل سپورٹ ہے اوس اور خزرج کا ہی اصل سپورٹ ہے۔ دونوں قبیلے کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے دعوت دی کہ آپ آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے کے لیے تیار ہوئے، جس رات میں ان کی بات ہوئی، حج کا سیزن تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، اس وقت جس وقت بات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کے چچا جان بھی موجود تھے۔ آپ کے چچا جان نے کہا کہ دیکھو ان کو تم لے جا رہے ہو، یہ
بہت بڑا تم ایک جوخم اٹھانے جا رہے ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم کو لے جاتے ہی مالا تمہارے گردن میں ڈال دی جائے گی. حالات خراب ہو سکتے ہیں. تم یہ سمجھنا نہیں کہ یہ ہمارا جو بھتیجا ہے یہ خدا نہ خواستہ اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے, لہذا یہ اگر ایسی بات ہے تو ہم, حالانکہ اسلام اس وقت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تم آج چھوڑ دو. تو اس وقت انہوں نے کھڑے ہو کر کے جب یہ بات کہی تو اوس کے قبیلے کے سردار اور خزرج کے بھی کھڑے ہو کر کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم ان کو لے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے جو اسلام کی بات کی کہ آپ روزہ نماز کی پابندی کریں گے, اس کے بعد جو دفعیں ان سے وعدہ کی گئیں وہ ایسی ہیں کہ کوئی لے ہی نہیں جائے. انہوں نے کہا دیکھو مجھے لے جاؤ, لے چل رہے ہو, ایسے حالات ہوں گے کہ تمہارے بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے جائیں گے, اس کے لیے راضی ہو تم؟ بھئی ایک آدمی اسلام قبول کر رہا ہو تو اس چکر میں قبول کر رہا ہے کہ ہم سیدھے جنت چلے جائیں گے. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ان سے کر رہے ہیں وہ ٹوٹل اینٹی جا رہی ہے. آپ نے پہلی بات ان سے یہی کہی روزہ نماز کے بعد کہ مجھے لے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے لوگ مار دیے جائیں گے, اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ انہوں نے کہا ہم لوگ اس کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ تم جتنا کماؤ 50% ہم کو دینا پڑے, یعنی اسلام کو دیکھ کے خدمت کے لیے تم کو مال لگانا پڑے, اس کے لیے تیار ہو؟ کہا اس کے لیے بھی تیار ہیں. کہا ہمارے جانے کے بعد حالات ایسے خراب ہو سکتے ہیں کہ باہر کے لوگ تمہارے سخت دشمن ہو جائیں, ان کی دشمنی لینے کے لیے تیار ہو؟ کہا اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. تو جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ ساری وہ باتیں ہیں کہ کوئی آدمی بولے بھائی اس سے بہتر آپ حضرت میں آئیے, تو ہم تو اسلام قبول کر رہے ہیں جنت پہ جانے کے لیے, لیکن ان کے دلوں میں یہ تھا کہ یہ سارے کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب ہوں گے تو پوری دنیا کو امن ملے گا. لہذا انہوں نے ہر چیز کو اس پر ترجیح دی کہ امن عالم قائم ہوگا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیبلش ہو گئے مدینے میں. جب انہوں نے سارا وعدہ کر لیا تب اللہ کے رسول وہاں پہنچے. اب جب وہاں پہنچے تو یہودی پہلے قبول کر لینا چاہیے تھا اسلام کو, تو انتظار ہی کر رہے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا یہاں پر تو ان کو ہوا لگی, جو یہودی 3 قبیلے آئے تھے ان کو ہوا لگی کہ نبی آئے ہیں. تو انہوں نے سب سے پہلے تحقیق کی کہ ان کا شجرہ کیا ہے, کس خاندان سے ان کا تعلق ہے. تو جب خاندان کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب ان کو 24ویں یا 25ویں نسل میں معلوم ہوا کہ اسحاق علیہ السلام کے جو بھائی ہیں سوتیل اسماعیل, یہ اسماعیل کے خاندان سے ہیں, تو وہاں سے انہوں نے یہ پہلی وجہ ہے دشمنی کی. انہوں نے کہا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسماعیل سارے نبی آئے اسحاق کے خاندان سے, یوسف علیہ السلام عیسیٰ سے لے کر کے اور اسحاق علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے سب کس کے خاندان سے آئے, اسحاق علیہ السلام کے. کوئی ایک نبی بھی 2500 سال میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی دوسرے خاندان میں پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ ہم ان کو نبی نہیں مانتے کیونکہ وہ اسماعیل کے خاندان میں کیوں پیدا ہوئے. یہ بنیاد بنی ان کے دشمنی کی سب سے پہلے. بہرحال اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. چند جو یہودی تھے جو حق پرست تھے اور سمجھتے تھے توریت کی باتوں کو, انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا. جب یہ وہاں پہنچے مدینہ تو اب تقریباً 100 سے 150 لوگ باقاعدہ پکے مسلمان ہو چکے تھے جس وقت آپ ہجرت کر کے پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ویلکم کیا گیا مدینے والوں کی جانب سے, یہودیوں نے اس کو بڑی نوٹس لی. باہر کا آدمی ہے اور اس کا اتنا بڑا روب ہے کہ ابھی پہنچا بھی نہیں ہے اور لوگ اس کے ویلکم میں تیار ہیں. وہاں سے انہوں نے یہ سوچ لیا کہ کسی طریقے سے ان کو اور اسلام کا جو معاملہ ہے ان کو کسی طرح اس فائل کو بند کر دینا چاہیے. اب یہاں سے پلاننگ انہوں نے شروع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقینی بات ہے کہ گائیڈڈ بائی اللہ ہے, نہ ہجرت اپنی مرضی سے ہو رہی ہے نہ کوئی قدم اٹھایا جا رہا ہے بغیر رب کے مرضی کے. نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے آپ نے پوری لوکلٹی کو دیکھا کہ اوس اور خزرج یہاں موجود ہیں اور یہ تینوں ہیں, یہ دونوں کی آپس میں لڑائی ہے. یہ سارا ایک دم ذہن میں بیٹھ کر کے 3 کام پہنچتے ہی مدینے میں 6 مہینے کے اندر کیا آپ نے. 3 کام زبردست. سب سے پہلے تو آپ نے مرکز قائم کیا مسجد نبوی کہ تاکہ جو مسلمان ہوتا جائے وہ مرکز سے جڑتا جائے.
یہ مسلمان جہاں بھی محلے آباد کریں، یہ پہلی چیز ہے کہ اس کو اپنی مسجد بنانی چاہیے. مسجد عبادت کے علاوہ بھی ہمارے دلوں کو جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور ہمارے آپس میں محبت کا ایک ذریعہ ہے. وہاں ملیں گے، بیٹھیں گے، لوگ آئیں گے. تو اس طریقے سے مسجد ایک مست چیز ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام مسجد کا کیا، مسجد مرکز بنایا اور وہاں پر لوگوں کو جوڑنا شروع کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ جب یہاں سے مہاجر پہنچے، تھوڑی تعداد ہے، بڑی تعداد نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اکنامک کو سنبھالنے کے لیے مہاجرین کی. کیونکہ ہجرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہجرت کا معنی ہوتا ہے کہ میں اللہ کے لیے گھر بار بیوی بچے جو بھی اینٹی اسلام ہے سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. جو صحابہ یہاں سے گئے وہ کچھ بھی نہیں بیچارے، خالی ہاتھ تھے. وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج سے بات کی کہ یہ تمہارے جو بھائی آئے ہوئے ہیں ان کی آپ مدد کیجیے. قرآن مجید کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے اس دوستی اور بھائی چارگی بنائی، تم سب لوگ مل کر کے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے تو ایسی بھائی چارگی کبھی نہیں قائم کر سکتے تھے. جو بھائی چارگی اللہ کے رسول نے اوس خزرج پلس مہاجرین کو ملا کر کے آپ نے بھائی بھائی کا رشتہ جوڑا. لفظ بھائی بھائی کہنا آسان ہے، لیکن جو سسٹم سے بھائی چارگی جوڑی گئی، آدم سے لے کر کے آج تک ایسی بھائی چارگی کبھی ہوئی نہیں. اور ان کے دل ایک دم موم ہو گئے اور وہ دونوں مل گئے. اب جب اوس خزرج اور پلس مہاجرین مل گئے، اس نے یہودیوں کے کان کھڑے کر دیے کہ معاملہ اور سنگین ہو گیا. اور آپ کو معلوم ہے پوری جو قوت ہوئی ہے کتنی زیادہ ہوئی ہے. لوگوں نے گھر بانٹ دیا، پراپرٹی بانٹ دیا. بعض صحابی نے تو یہاں تک کہا کہ ہماری جو بیویاں ہیں 4، جس کو تم دل چاہے 2 کو ہم طلاق دے دیتے ہیں، یا 2 ہیں تو 1 کو طلاق. حالانکہ واقعہ ایسا ایک ہی پیش آیا. گھر کے ہم مقررین بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارے لوگ بیوی طلاق دے ڈالے اور 50-50 بانٹ ڈالے. اس پورے واقعے میں ایک ہی انسیڈنٹ ہوا ہے بیوی کا، وہ بھی بعض لوگ مانتے ہیں اور بعض لوگ نہیں مانتے ہیں. بہرحال یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم جیسے مقررین ویسے بول دیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پورا مطلب بیویاں بٹھی گئی. ایسا نہیں ہوا. انہوں نے آفر کیا. ایک واقعہ اس میں ایسا پیش آیا کہ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور بیوی نے خوشی سے، کیونکہ وہ بھی اوسر خزرج کی ہیں، ان کے دلوں کو بھی اللہ نے موم کیا، لہذا مہاجرین کی طرف وہ بھی راغب ہوئی. تو رہا پراپرٹی وغیرہ، یہ ٹوٹل بٹی، باقاعدہ حصہ بٹا. بہرحال یہ دوسرا کام آپ نے کیا. تیسرا کام آپ نے کیا کہ یہودیوں کو بلایا. اوس اور خزرج تو ماشاءاللہ مسلمان ہو گئے، ایک بڑا طبقہ، زیادہ اب ان کی طرف سے خطرہ کیا ہو گیا، ختم ہو گیا. اور اوس اور خزرج کی جو آپس کی لڑائی تھی ایمان لانے کی وجہ سے، ایمان کی دولت سے وہ ختم ہو گئی. جو یہود، بات میری سمجھ رہے ہیں، جو یہودی ان کو لڑا کر کے اپنا الو سیدھا کر رہے تھے، وہ ایمان کی دولت نے ان کے الو کو ختم کر دیا. وہاں پہ بات ختم ہو گئی. تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی سپورٹ یہ ہوا کہ اوس خزرج کی لڑائی ختم ہو گئی، ان کے اندر بھائی چارگی پیدا ہو گئی. اب معاملہ تھا ان 3 قبیلوں کا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور وہ بنو قینقاع. ان کو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا. جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں، جس دن، اسی دن یہ لوگ اوس اور خزرج والے اپنے سردار کا انتخاب کرنے والے تھے، جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول. عبداللہ بن ابی بن سلول کا تاج بننے کے لیے آرڈر دیا جا چکا تھا. اب اللہ کے رسول جب پہنچ گئے تو ایسی ذات جب پہنچی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا سردار تو اب کوئی ہو سکتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. اب یقینی بات ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کی جو دشمنی ہے وہ دیکھا جائے تو فطری ہے، کیونکہ اس کا تاج کیا ہوا، کینسل ہو گیا، سیاست کی لڑائی شروع ہو گئی. اب اس نے جب اپنے تاج کو کینسل ہوتے ہوئے دیکھا تو پہلے تو اس نے چاہا کسی طرح معاملے کو ختم کر کے تاج پوشی ہو جائے، لیکن اس پر اوس اور خزرج کے جو لیڈر لوگ تھے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. بہرحال وہ مجبوراً سرنڈر ہو گیا اور اس نے یہ طے کر لیا کہ اسلام قبول کرنا ہے زبان سے اور اندر سے ان کو ختم کرنا ہے، اور دوبارہ پھر تاج پوشی کبھی نہ کبھی ہمارے سر آ جائے گی. یہ انہوں نے اپنی پلاننگ شروع کر دی. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قبیلوں کو بلایا. ان 3 قبیلوں کو بلا کر کے کہا کہ دیکھو یہ تم کو معلوم ہے کہ میں یہاں آ گیا ہوں. انہوں نے بھی دیکھا کہ صاحب اتنا بڑا سپورٹ ہے. انہوں نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ تو پرانے موسیٰ علیہ السلام کو ستا رہے ہیں. آپ کو پورا 15 پارٹ پیش کیا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ان کے
مطلب ہارون علیہ السلام کو ستایا. انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, یہ بتائیے کہ میرے لائق خدمت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بات ہوگی وہ ریٹرن ہوگی, زبانی بات نہیں ہوگی, جو بات ہوگی ریٹرن ہوگی. ایک ریٹرن بات کی جاتی ہے اور اس میں آپ دیکھیں کہ آپ ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت آپ جو بولیں گے ہم لوگ تیار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹی ابن ہشام جو سیرت کی بڑی مشہور کتاب ہے, انہوں نے وہ تمام دفعات نوٹ کیے ہیں جو ڈرافٹنگ کی گئی اس وقت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ڈرافٹنگ ہوئی اس ڈرافٹنگ کو پورا ابن ہشام نے نوٹ کیا ہے. اس میں سے ہم 10 پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اسی پر ہم بات ختم کریں گے, اگلے دن انشاءاللہ بات کریں. انہوں نے پہلی بات یہ طے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم دونوں ملیں گے لیکن ذاتی ایکسپینس دونوں کا اپنا اپنا ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تم دونوں مل رہے ہیں تو تمہارے گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں, ہمارے گھر کا خرچہ, ایسا نہیں ہوگا. آپ اپنے گھر کا خرچہ اٹھائیں گے, ہم اپنے گھر کا خرچہ. نمبر 2, آپ نے فرمایا کہ باہر سے اگر کوئی حملہ ہوتا ہے آؤٹ آف مدینہ تو تم تینوں اور پلس ہم کا مطلب کون ہے؟ اس میں بھی 3 ہے, اوس, خزرج اور پلس مہاجری. تو یہ چھوٹی جماعت نہیں, یہ ان کی بڑی جماعت بن چکی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر مدینے کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم لوگ مل کر کے کیا کریں گے؟ ڈیفنس کریں گے. تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ہم ڈیفنس کریں گے لیکن اگر کوئی غلطی کی وجہ سے تم نے شرارت کی ہے تو نیکی میں ہمارا تمہارا معاہدہ ہے, برائی میں نہیں ہے. مثال کے طور پر تم نے جا کر کے مدینے کے باہر کسی آدمی کو ناحق قتل کر دیا ہے, اب وہ بدلہ تم سے لینا چاہتا ہے تو ایسا نہیں کہ میں تمہارے سپورٹ میں کھڑا ہو جاؤں گا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ برائی پر ہم کوآپریٹ نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس میں یہ غلط فہمی نہیں ہونا چاہیے, یہ نوٹ کر لیں الگ سے کہ ہمارا تمہارا کوآپریشن کس چیز پر ہوگا؟ نیکی پر ہوگا, برائی پر کوآپریشن نہیں ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو حلیف ہوگا, ایک حلیف سسٹم ہے. حلیف سسٹم ہوتا تھا کہ اس علاقے میں, آج بھی وہی کفالت کہلاتی ہے. حلیف کا مطلب ہوتا تھا کہ جو لوگ چھوٹے ہوتے تھے کسی بڑے قبیلے سے ریلیٹڈ ہو جاتے تھے. تو انہوں نے کہا اگر جو آپ کا حلیف ہوگا اگر وہ بھی ان شرطوں میں داخل ہونا چاہے گا تو داخل ہو جائے گا. جو بھی چھوٹے چھوٹے قبیلے ادھر ادھر ہوں گے اس کو یہ منظور کیا. آپ نے فرمایا مظلوم کی ہر حال میں حمایت کی جائے گی. مدینہ ہی نہیں, کہیں بھی ہم جہاں تک اپنا ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, اگر ہم کو معلوم ہو گیا کہ ظلم ہوا ہے, انسانیت پر اگر ظلم ہوگا تو ہم ہر حال میں دونوں مل کر کے کیا کریں گے؟ مظلوم کی مدد کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر جنگ ہوئی اور جنگ لمبی کھینچی تو جنگ کا ایکسپینس 50-50 برابر بانٹیں گے. جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کی چھڑی ہلا دیا ہے, آپ دیکھیں کتنا سسٹمیٹک باتیں کی جا رہی ہیں. آج بھی اتنے سسٹمیٹک بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈرافٹ مین بنتے ہیں جو ڈرافٹنگ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جنگ لمبی کھینچ سکتی ہے, جنگ چھوٹی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جنگ کا خرچہ دونوں آدمی 50-50 برداشت کریں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ دونوں فریق کسی قسم کا فتنہ اگر آپس میں کریں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ماننا پڑے گا. یہ سب سے بڑا زبردست پوائنٹ تھا کہ اگر ہمارے آپس میں کوئی بات ہوئی, اختلاف ہوا تو باہر کا کوئی آدمی آ کر میڈیٹر نہیں بنے گا. کیوں؟ رسول کے ہوتے ہوئے کوئی میڈیٹر نہیں بن سکتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے اپنا نام نہیں لیا, آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ حکم بنے گا. اس رسول اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر رسول پر وہ خود پہلے ایمان لاتا ہے, اگر وہ ایمان نہیں لائے تو ایمان کی تبلیغ ہی نہیں کر پائے گا. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ اس میں حکم بنیں گے اور ان کا فیصلہ ہر حال میں سب کو ماننا پڑے گا. آخری بات آپ نے فرمائی کہ فریقین اور ان کے حامیوں کو پناہ نہیں دی جائے گی. کون؟ قریش. اگر قریش کے کوئی لوگ آ گئے اور وہ آپ سے کوئی رنگ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پناہ نہیں آپ نہ دے سکتے ہیں نہ ہم دے سکتے ہیں. اس بات پر انہوں نے معاہدہ کر لیا. تو یہ 3 کام بیسک طور پر کیا. اب اتنا ہونے کے بعد دشمنی پھر کیسے شروع ہوئی انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہم بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
یہ ریکارڈ نہیں ہوا بھائی, بیٹری لو.